ڈاکٹر احسان صاحب نے مجھے بڑی محبت سے دعوت دی، تو جب کوئی محبت سے دعوت دیتا ہے تو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھ ہی انہوں نے میرے لیے ٹاپک بھی تجویز کیا کہ امیر المومنین خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل و مراقب اور محاسن بیان کیے جائیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے کیونکہ حدیث پاک ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ رب کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ تو رب کا شکر گزار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان محسنین اسلام کا، محسنین امت کا تذکرہ کیا جائے۔ کالج میں جب ہمارے سلیبس میں آتا ہے ذکر تھوڑا بہت رہ گیا ہے، وگرنہ NGOs تو لگی ہوئی ہیں کہ جناب یہ تذکرہ ختم کیا جائے، سلیبس میں سے آیات جہاد نکالی جائیں، یہ نکالا جائے، وہ جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے اس کے حوالے سے جب میں لیکچر دینے کے لیے فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں، ایون کہ فورتھ ایئر میں پوچھتا ہوں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی خاطر قربانیاں کیا ہیں۔ بس کسی کو پتہ ہوگا کہ جی وہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، کسی ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اتنی شان اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو اس ماحول میں جب کہ سلیبس سے، کریکولم سے یہ چیزیں نکالی جا رہی ہیں، تو جو دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری پہلے سے دوہری ہو گئی ہے کہ پہلے سنتے تھے، اب سنیں، یاد کریں، اس کو آگے نشر کریں، بیان کریں، بچے کو بتائیں، کریے میں، کوچے میں، نگر میں، شہر میں جا کے چرچا کریں۔ اور حدیث پاک ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور آج ہم رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، رب کی رحمت کے بھیکاری اور سوالی اور منگتے ہیں۔ تو گھروں میں ذکر کرو، مسجدوں میں ذکر کرو، مکانوں میں، دکانوں میں، دفتروں میں، کوچوں میں، کریوں میں، تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ حدیث پاک ہے جب ان اللہ والوں کا، اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کے ذکر کی شان ہے کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت الہی نازل ہونے لگ جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف تو اتنا زیادہ ہے کہ سبحان اللہ وہ حافظ قرآن ہے، انہوں نے ایک رکعت کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ جامع القرآن ہے، انہوں نے قرآن پاک کی ایک قرات کے اوپر پوری امت کو جمع کر کے اور اس کے نسخے بنا کے پورے عالم اسلام میں بھیجے، اور سب کو ایک قرات پر، جو قریشی قرات تھی اس کے اوپر سب کو مجتمع کیے، اس وجہ سے ان کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کو یہ شرف ملا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور یہ وہ شرف اور اعزاز ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ کسی کو حاصل ہوا نہ کسی کو حاصل ہوا، کیونکہ اب کوئی نبی آنا ہی نہیں، ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پر ہے، اب قیامت تک بھی کسی کو یہ شرف ملنا نہیں ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے خوش تھے، پہلے ایک بیٹی ان کی نکاح میں دی حضرت رقیہ، ان کا انتقال ہوا تو حضرت ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دیا، وہ بھی جب فوت ہو گئیں تو اتنا خوش تھے۔ اور اس میں دامادوں کے لیے ایک اسوہ اور سبق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اتنے پیارے داماد تھے، اتنے اچھے داماد تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا خوش تھے، فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یعنی بطور داماد ان کا بیہیویئر اتنا اچھا تھا، ان کا سلوک اتنا اچھا تھا، مگر نا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہم جب کسی بہن کا یا بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں بعض اوقات لوگ اچھے نہیں نکلتے، بندہ افسوس کرتا ہے یار یہ لوگ اچھے نہیں نکلے، ان کے ہاں ہم اگر رشتہ نہ ہی کرتے تو بہتر تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی سے اس قدر خوش تھے کہ وہ میں نے آپ کو تاریخ الخلفاء کے حوالے سے وہ بیان آپ کے سامنے رکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 بیٹیاں بھی فرماتے ہیں اگر ہوتی تو یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یکے بعد دیگرے کا لفظ اس لیے میں نے بولا ہے کہ بیک وقت 2 بہنیں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آ سکتی، تو یہ شرف ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ہمارا اہل سنت کا یقین ہے کہ یہ اہل اللہ اپنے مزارات میں اپنا ذکر کرنے والوں کو جانتے بھی ہیں اور ان کی باتیں سنتے بھی ہیں۔ تو اس یقین سے آپ مبارکباد دیں کہ مدینہ المنورہ میں جنت البقیع میں سوئے ہوئے حضرت عثمان غنی ہماری اس مبارکباد کو سن رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مبارکباد دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا،
پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی سرکار مانا ہے۔ ذو النورین آپ کا وہ لقب ہے کہ اپنا، بیگانہ، مخالف، موافق جس سے پوچھیں گے کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ دو نوروں والے ہیں، ان کے نکاح میں حضور کے دو نورانی صاحبزادیاں تشریف لائی تھیں، اس لیے ان کو ذو النورین کہتے ہیں۔ تو بندہ خدا جن کے نکاح میں جائیں وہ دو نوروں والے ہو جائیں، جو بچیاں ہیں، صاحبزادیاں ہیں، وہ نور ہیں جی، تو جس ہستی کی صاحبزادیاں ہیں ان کی نورانیت میں کیوں شک کرتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے نور کی سرکار حضور کو مانا، آگے پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اور نور کا ذکر ہے، نورانی صبح ہے، نورانی محفل ہے، تو حضور کی بارگاہ میں سوالی بن کے، بھکاری بن کے آپ بھی ہاتھ پھیلا دیں اور عرض کریں کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کی ہستی میں دو کا عدد بہت غالب ہے۔ ذو الہجرتین، دو ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف، ایک مدینہ پاک کی طرف۔ ذو البشارتین، دو مرتبہ جنت کی ان کو بشارت ملی ہے جی۔ ذو النورین، دو نوروں والے ہیں۔ ذو البشارتین کے حوالے سے اگر میں یوں کہوں تو یہ بھی صحیح ہوگا کہ آپ نے دو مرتبہ جنت خریدی ہے، دو مرتبہ جنت خریدی ہے۔ صوفی صاحب ذرا فتاوی رضویہ تو پکڑاؤ، دو مرتبہ کیا ہے جنت بولے خریدی ہے، دو مرتبہ جنت۔ پہلا موقع کون سا تھا؟ جب مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور اس کنویں کا مالک یہودی تھا، وہ قیمتاً پانی دیتا تھا، وہ قیمتاً پانی دیتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے تو اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ تو آپ نے ان شارٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے کنواں خریدا اور بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کیا، عرض کی شاہ سے اب پانی کی تکلیف گئی، عرض کی شاہ سے اب پانی کی تکلیف گئی، شاہ نے فرمایا سلے میں تجھے جنت دے دی، شاہ نے فرمایا سلے میں تجھے جنت، تو انہوں نے جنت خریدی ہے۔ یہ پہلا